بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین حضرات، آپ کو پچھلے جمعوں میں یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ رمضان المبارک کا اور قرآن کریم کا بہت ہی زبردست جوڑ ہے. میں نے پچھلے جمعے میں بتلایا کہ اصلاً رمضان المبارک کو جو اہمیت ہے وہ قرآن کریم کی وجہ سے، لہذا آج کا عنوان بھی قرآن کریم ہی ہے. دعا کرتے ہیں رب کریم قرآن کے تعلق سے کچھ ایسی باتیں کہلوائے جو خود میری ذات کے لیے بھی مفید ہو اور آپ تمامی حضرات کے لیے بھی مفید ہو. علماء کرام نے قرآن کریم کے 5 حقوق لکھے ہیں. اگر کوئی شخص ان 5 حقوق کی ادائیگی کرتا ہے، ان 5 حقوق کی رعایت کرتا ہے، تو وہ حامل قرآن کہلائے گا، وہ قرآن کے حقوق پر عمل کرنے والا کہلائے گا. اور اگر اس میں سے کوئی ایک حق بھی چھوٹ جاتا ہے تو پھر اسے قرآن کریم کا حق ادا کرنے والا نہیں کہا جائے. علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کا سب سے پہلا حق یہ ہے ایمان بالقرآن. قرآن کریم پر ایمان لایا جائے. کیا کہ قرآن کریم اللہ رب العزت والجلال کی آخری کتاب ہے. قرآن کریم اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے. قرآن کریم جب سے نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر اب تک اس کے اندر، اس کے حروف میں، اس کے زبر زیر میں، اس کے نقطوں میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں آئی ہے. قرآن کریم وہ کتاب ہے جو اللہ رب العزت والجلال نے اس امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے، اس امت محمدیہ کی فلاح اور بہبود اور کامیابی کے لیے انسانوں کو دی ہے. قرآن کریم اللہ رب العزت والجلال کا وہ آخری قانون اور سنویدھان ہے جس کے مطابق عمل کر کے انسان بلندی پا جاتا ہے. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے، مکمل کتاب ہے جس کے اندر کسی طرح کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کا جو بھی لکھا ہوا ورق ہمارے سامنے ہے، قرآن کریم کا جو نسخہ ہمارے سامنے ہے، اس میں ذرا برابر بھی رد و بدل ہو چکا ہے، اس میں کمی آ چکی ہے، تو اسے ایمان سے خارج قرار دیا جائے گا. یہ ایمان لایا جائے کہ قرآن کریم کا ایک ایک حرف سچا ہے. اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے کہ پچھلی جو کتابیں تھیں، خواہ وہ تورات کی شکل میں ہو، خواہ وہ زبور کی شکل میں ہو، خواہ وہ انجیل کی شکل میں ہو، سب آسمانی کتابیں تھیں. اللہ رب العزت والجلال نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا. اسی لیے آج آپ تورات ڈھونڈیں گے، تورات تو ملے گی، لیکن اس کے اندر جو سچائی نازل ہونے کے وقت تھی وہ سچائی آج نہیں ملے گی. آپ زبور کو اٹھائیں گے، اس کے اندر جو سچائی نازل ہونے کے وقت تھی وہ سچائی آج موجود نہیں ہے. انجیل آپ اٹھائیں گے، آپ اس کو پڑھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ یہ وہی آسمانی کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. انجیل تو نازل ہوئی تھی، لیکن آج موجودہ دور میں جو انجیل موجود ہے وہ اپنی صحیح نسخے کے مطابق صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر رد و بدل ہو چکا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر تبدیلی آ چکی ہے. لیکن قرآن کریم اللہ رب العزت والجلال کی وہ آخری کتاب ہے جس میں کسی طرح کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے.
اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کی ہر طرح سے حفاظت کی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اس قرآن کریم کے لیے انسانوں کی بڑی بڑی جماعتوں کو لگا دیا ہے کہ اس قرآن کریم کی حفاظت کی جائے۔ چنانچہ لکھنے والے لکھ کر اس کی حفاظت کرتے ہیں، چھاپنے والے چھاپ کر اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی بائنڈنگ کرنے والے، جلد سازی کرنے والے جلد سازی کر کے ورق کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اس قرآن کریم کی حفاظت کرتے ہیں۔ علماء فقہا اس کے معانی اور مفاہیم کی حفاظت کرتے ہیں۔ قراء حضرات قرآن کریم کے پڑھنے کے انداز اور لب و لہجے کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظ کرام اس کے الفاظ کی حفاظت کرتے ہیں۔ گویا اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کی حفاظت کے جتنے راستے ہو سکتے تھے، جتنے طریقے ہو سکتے تھے، وہ تمام کے تمام اپنا لیے، انسانوں کو لگا دیا، بڑی بڑی جماعتوں کو لگا دیا کہ قرآن کریم کی حفاظت کی جائے۔ تو سب سے پہلا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لایا جائے کہ یہی وہ کتاب ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل کی ہے، اور اسی قرآن کریم کے احکامات پر عمل کر کے ہم فلاح پا سکتے ہیں، ہم کامیابی پا سکتے ہیں، ہم ترقی پا سکتے ہیں، ہم ترقی کے منزلوں کو پا سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو عروج پر لے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہی قرآن کریم جس کے بارے میں کہا گیا لا ریب فیہ، جس میں کسی طرح کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، وہی قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی پروان چڑھو گے، تم ہی سب سے اوپر رہو گے، بشرطے کہ تم مومن ہو جاؤ، بشرطے کہ تم قرآن کے احکامات پر عمل کرنے والے ہو جاؤ۔ آپ دیکھیے کہ قرآن کی حفاظت کس طریقے سے کی گئی۔ حجاج بن یوسف بہت ظالم بادشاہ تھا، بہت ظلم کرنے والا بادشاہ تھا، اتنا ظالم تھا کہ اس کی تلوار سے صحابہ کے خون ٹپکے ہیں، صحابہ کی گردنیں اڑی ہیں، لیکن ایک مرتبہ اللہ رب العزت والجلال نے اس کے دل میں یہ اہمیت ڈالی کہ قرآن کریم کے نقطے اور زبر اور زیر اور پیش لگائے جائیں، تو اس نے یہ کارنامہ انجام دیا، اور اللہ رب العزت والجلال نے اس ظالم بادشاہ سے کام لیا کہ اس نے قرآن کریم کے نقطے لکھوائے، قرآن کریم کے زبر زیر پیش لگوائے۔ کتنا ظالم بادشاہ تھا۔ جب یہ کام ہو رہا تھا تو یہودیوں کی ایک بڑی جماعت اس کے پاس آتی ہے، اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ آپ ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں، آپ نقطے لگا رہے ہیں۔ پہلے ایسا تھا، پہلے پرانے رسم الخط میں نہ تو کوئی نقطہ تھا، نہ کوئی زبر زیر پیش تھا، علامات ہوا کرتی تھی، اس کے ذریعے سے لوگ پڑھا کرتے تھے۔ تو یہودیوں کی جماعت نے آ کر یہ کہا کہ آپ یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن آپ سے ایک میری چھوٹی سی درخواست ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی اس قرآن کے اندر، آپ کی اس کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک جگہ سفر میں کسی بستی میں گئے، اور وہاں جا کر مہمان نوازی کی درخواست تھی۔ پرانا قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ پہلے ہوٹل اور ریسٹورنٹ اور مطعم نہیں ہوا کرتے تھے، لہذا یہ لوگوں نے آپس میں عہد بنا رکھا تھا، وعدہ لے رکھا تھا کہ جب ہمارے یہاں کا آدمی تمہاری بستی میں جائے گا تو تم اس کی مہمان نوازی کرنا، اور جب تمہارے یہاں کا آدمی ہماری بستی میں آئے گا تو ہم اس کی مہمان نوازی کریں گے۔ لہذا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں نبی ہیں اور دونوں اللہ کے بندے ہیں، دونوں کسی بستی میں گئے، وہاں جانے کے بعد انہوں نے اپنے مہمان ہونے کا، مسافر ہونے کو ظاہر کیا، اور یہ کہا کہ آپ ہماری ضیافت کر دیں، مہمان نوازی کر دیں۔ وہ یہودیوں کی بستی تھی اور انہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ قرآن کہتا ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ان بستی والوں نے ان دونوں کی ضیافت کرنے سے، مہمان نوازی کرنے سے، کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ ابو میں با ہے، با کا ایک نقطہ ہوتا ہے، وہ نیچے رکھا ہوتا ہے۔ وہ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ آپ صرف جو نقطے رکھ رہے ہیں یہ نقطہ نیچے کا اٹھا کر اوپر رکھ دیجئے، یہ نیچے نقطہ جو ہے با کا، اس نقطے کو اٹھا کر آپ اوپر رکھ دیجئے، اور ایک نقطہ اور بڑھا دیجئے، اس کو ابو نہیں اتو کر دیجئے، تا بنا دیجئے۔ اتو کے معنی ہے انہوں نے دے دیا، اور ابو کے معنی ہے انکار کر دیا۔ تو جو داغ ہماری امت پر لگا ہوا ہے، یہودیوں کی جماعت پر، بستی پر جو داغ لگا ہوا ہے کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی ضیافت نہیں کی، مہمان نوازی نہیں کی، انکار کر دیا،
تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا اتو ان یضیفوہما، یعنی ان بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی کر دی، ان کی مہمان نوازنے پر آمادہ ہو گئے، یہ ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مہمان خانہ ہے، آپ لوگ یہاں تشریف رکھیے، اور اندر گئے، اور اندر جانے کے بعد اپنی تلوار لائے، اور تلوار لانے کے بعد انہوں نے لہرائی، اور لہرانے کے بعد اللہ کو گواہ بنا کر کہا کہ اللہ تو جانتا ہے میں ظالم ہوں، تو جانتا ہے میں بہت بڑا صحابہ کا دشمن بھی رہا ہوں، میری اسی تلوار سے صحابہ کی گردنیں چلی ہیں، لیکن آج میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ جو قرآن کے ایک نقطہ جو نیچے رکھا ہوا تھا وہ اوپر رکھنے کی درخواست کرتا ہے، تو گواہ رہنا اسی تلوار سے میں بھی ان کی گردن برابر کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت والجلال نے ایک ظالم بادشاہ سے ایک نقطے کی تبدیلی کے طور پر، ایک نقطے کی درخواست پر 10 یہودیوں کو ایک ساتھ صف میں کھڑا کر کے قتل کروا دیا۔ اللہ رب العزت والجلال کو اس قرآن کریم کے ایک ایک حرف میں، ایک ایک زبر اور زیر اور پیش اور نقطے میں کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی پسند نہیں ہے۔ ہر طرح سے اللہ رب العزت والجلال نے اس قرآن کریم کی حفاظت کی ہے۔ اس لیے ہمارے اوپر پہلا حق یہ بنتا ہے کہ قرآن کریم کے اوپر ہم ایمان لائیں کہ یہ قرآن کریم اللہ رب العزت والجلال کی کتاب ہے جو ہماری فلاح اور بہبودی اور کامیابی کے لیے نازل ہوئی ہے، اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ یہ پہلا حق ہوا۔ دوسرا حق ہے قراءت قرآن، تعلیم قرآن، کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم سیکھ رہا ہے، قرآن کریم پڑھ رہا ہے، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، تو وہ یہ قرآن کریم کے دوسرے حق کو ادا کر رہا ہے۔ آج ہم اپنی زندگی پر تھوڑا سا غور کریں کہ ہم نے بچپن میں جس طریقے سے قاعدہ پڑھا، نورانی قاعدہ پڑھنے کے بعد ہم نے قرآن کریم کا تلاوت کرنا سیکھ لیا، ناظرہ پڑھنا سیکھ لیا، لیکن آج ہماری ترقی رک چکی ہے۔ ہم ناظرہ پڑھے ہوئے تھے تو ہمارے اس کے حفظ میں کتنا اضافہ ہوا۔ اگر ہمیں بچپن میں 4 سورتیں یاد تھیں تو ہماری آج 50 سال کی 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی ہو گئی، ہماری یہ سورتیں بڑھ کے 15 اور 20 کیوں نہیں ہوئی؟ آج ہم نے اس حق کو چھوڑ رکھا ہے۔ قرآن کریم کو ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، ہم دنیا کی خبریں تو پڑھتے ہیں، پیسے دے کر خریدتے ہیں اور خرید کر اخبار پڑھتے ہیں، اس میں آدھی خبریں جھوٹی ہوتی ہیں، بلکہ میں کہوں کہ پوری کی پوری جھوٹی ہوتی ہیں، تو میں اس میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن قرآن کریم جو اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے ہماری فلاح اور بہبودی اور کامیابی کے لیے دیا گیا، آج ہم نے اس قرآن کریم کو طاقوں میں سجا رکھا ہے۔ ہماری لڑکی کی شادی ہوتی ہے، ہم جہیز میں دیتے ہیں، اور دینے کے بعد جب لڑکی کو رخصت کرتے ہیں تو اوپر قرآن اٹھا کر رکھتے ہیں اور لے جاتے ہیں اور اس کے گھر رکھ دیتے ہیں، اور پھر وہیں پر اسی مجلس میں قرآن کے خلاف کام کرواتے ہیں۔ آج ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ ہم قرآن کے عمل کرنے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، قرآن کو پڑھنے والے ہیں؟ یہ تلاوت کی بات ہوئی۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارے اکابر قرآن کریم کتنی شدت سے پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے اکابر روزانہ ایک ایک قرآن مکمل کیا کرتے تھے، 2 قرآن مکمل کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کتنا قرآن کریم پڑھتے ہیں، ہم کتنا قرآن کریم سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم کبھی تو اپنے والدین پر الزام لگا دیتے ہیں کہ ہمارے والد نے ہمیں پڑھایا نہیں، پڑھائے ہوتے تو آج ہم بھی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے۔ آج بھی آپ کی کوئی عمر نہیں گئی ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گود سے گور تک۔ جب آپ بچپن میں تھے تب بھی آپ علم حاصل کر سکتے تھے۔ آپ قبر میں جانے کے قریب ہو چکے ہیں، آپ کے بال سفید ہو چکے ہیں، آپ اب بھی علم حاصل کر سکتے ہیں۔ جو لوگ میرے ساتھ پڑھے ہیں، دارالعلوم دیوبند میں میرا ششم میں داخلہ ہوا، اور اس وقت 78 سال کے ایک بوڑھے میرے دادا کی عمر کے تھے، اور وہ اورنگ آباد کے سرکاری انگلش ٹیچر تھے، ریٹائر تھے۔ وہ آئے اور انہوں نے میرے ساتھ داخلہ لیا دارالعلوم دیوبند میں، میرے ساتھ وہ رہے، میرے تکرار میں بھی بیٹھے، اور انہوں نے جب میں نے فراغت دارالعلوم سے کی، انہوں نے بھی دارالعلوم سے فراغت کی، اور اسی سال ان کا انتقال ہو گیا۔ کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ آج ہم قرآن کریم پڑھنے کی بات کرتے ہیں، انہوں نے عالم بن کر دکھایا کہ ہم سرکاری ٹیچر تھے، اور وہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہ مختصر پڑھ لیا ہو، جتنے سال مجھے پڑھنے میں لگے 9 سال، اتنے ہی سال 9 سال انہوں نے لگائے، اور انہوں نے اس اخیر عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں پورا عالم بن کر دارالعلوم سے فارغ ہو کر وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ علم کی طلب ہونی چاہیے، کوئی عمر نہیں ہوتی پڑھنے پڑھانے کی۔ حضرت مولانا ابراء الحق صاحب نور اللہ مرقدہ ہردوئی کے،
بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے زمانے میں انہوں نے جنے کتنوں کو پڑھایا، بوڑھے بوڑھے لوگ آتے تھے اور پڑھنے آتے تھے، آپ بھیج دیتے تھے جاؤ پڑھائی ہو رہی ہے اور پڑھ کر کے واپس آ جانا، صبح بھیجتے تھے، شام کو جب وہ شخص واپس آتے تھے تو آپ دروازے پہ پوچھتے تھے کہ تم نے کیا پڑھا، کیا سیکھا؟ تو وہ کہتے تھے کہ ہاں میں نے اتنا سیکھا ہے، لاٹھی کھڑی کرو تو الف بن جاتا ہے اور گرا دو تو با بن جاتا ہے۔ چاہت رکھنے والے، علم سیکھنے والے کیسی مثالوں سے علم سیکھ سکتے ہیں، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج سے ہم 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، 50 سال پہلے جس طور پر تھے، جس طریقے پر تھے، جتنا علم سیکھ رکھا تھا، آج 70 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، 40 سال کے بعد ہمارے اس علم میں کسی طرح کی کوئی بڑھوتری نہیں ہوئی ہے۔ آج بھی وقت ہے، ابھی میں آپ کو بتاؤں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، مختصراً میں بتانا چاہتا ہوں کہ میری مسجد میں عشاء کے بعد روزانہ میں نے ابھی رمضان سے 2.5 مہینہ پہلے نورانی قاعدہ چند نوجوانوں کا شروع کرایا، اور آج رمضان المبارک میں وہ تلاوت کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال ہم رمضان میں تلاوت کرنے والوں کا منہ دیکھتے تھے کہ یہ قرآن پڑھتے اور ہم بیٹھے بیٹھے رہتے ہیں، اور آج یہ حال ہے کہ ان کے ہاتھوں میں قرآن کریم رہتا ہے، ان کے ہاتھ میں 30واں پارہ اور پہلا پارہ ہوتا ہے۔ ابھی میں نے خود فجر میں اس دن دیکھا تو کہنے لگے میری اسپیڈ بہت دھیرے ہے، ہم نے کہا آپ پڑھتے رہیے، ایک وقت آئے گا کہ آپ کی روانی بڑھے گی اور ابھی ٹائم زیادہ لگ رہا ہے، آگے بڑھ کر کے وقت زیادہ نہیں لگے گا اور آپ زیادہ سے زیادہ تلاوت کر سکیں گے۔ گویا قرآن کریم پڑھنا اور سیکھنا اور سکھانا یہ بھی قرآن کریم کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نے قرآن کریم سیکھ رکھا ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر قرآن کریم ہمارے دل میں نہیں ہے، ہمارے سینے میں کچھ حصہ بھی نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ویران گھر کی طرح ہے، جس گھر کے اندر کوئی رہے نہیں تو وہ گھر بھوت پریت جناتوں کا اڈا بن جایا کرتا ہے، اور جس دل میں قرآن نہ ہو وہ دل شیطان کا اڈا بن جایا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن کریم سیکھنا ہے، قرآن کریم کی صورتیں یاد کرنی، اور پھر اس کے بعد تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے، قرآن کریم ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ قرآن کریم پوری تراویح میں پورا قرآن الحمدللہ سے لے کر سورہ ناس تک ہم روزانہ سن لیتے ہیں، پورا قرآن سن لیتے ہیں۔ ایک بار بھی ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم امام صاحب سے، عالم صاحب سے، مفتی صاحب سے یہ پوچھ سکے کہ قرآن پورا پڑھا گیا اور ہم نے سن بھی لیا، امام صاحب نے پڑھا اور ہم نے سنا، قرآن کہہ کیا رہا ہے، قرآن کے اندر اللہ نے ہمیں حکم کیا دیا ہے، یہ تو ذرا مجھے بتایا جائے۔ ایک بار بھی ہمارے اندر یہ تڑپ نہیں ہوتی، ایک بار بھی ہمیں یہ شوق نہیں ہوتا کہ قرآن کریم کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ سورہ فاتحہ روزانہ 5 نمازوں میں ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اور افسوس کے ساتھ مجھے کہنے دیجئے کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ تک معلوم نہیں ہے۔ یہ قرآن سے لاوالی نہیں تو کیا ہے، قرآن سے غفلت نہیں تو کیا ہے۔ اگر ہم نے قرآن کو نہ سمجھا تو ہم قرآن کریم کے تیسرے حق کو چھوڑ رہے، اور کیسے ہم قرآن پر عمل کرنے والے۔ اور چوتھا حق یہ بتلایا علماء کرام نے کہ قرآن کریم کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ قرآن کریم جو کہتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے۔ اگر آج ہم نے قرآن کریم کو سینے سے لگایا ہوتا، اگر آج ہم نے قرآن کریم کے احکامات پر عمل کیا ہوتا تو دنیا ہمیں ذلیل نہیں کرتی، دنیا ہمیں ذلیل نہیں کرتی، کیونکہ قرآن سچا ہے، قرآن کے احکامات سچے ہیں۔ اگر ہم نے قرآن کریم کے احکامات پر عمل کیا ہوتا تو واقعی ہم سربلندی پہ ہوتے، واقعی ہم عروج پر ہوتے، واقعی ہم ایسی قوم ہوتے کہ لوگ ہمارا نام لیتے۔ لیکن آج ہمیں ہر موڑ پر، ہر چوراہے پر، ہر ڈگر پر ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے، ہمیں رسوا کیا جا رہا ہے۔ اس کا نتیجہ صرف یہی ہے کہ جو طریقہ، جو راستہ، جو احکامات، جو قانون اللہ رب العزت نے ہمیں دیے تھے وہ تمام کو چھوڑ کر ہم غیروں کے طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ چوتھا حق ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھیے تو ذرا صحیح، آپ کو پتہ چلے گا کہ سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جس انداز سے نصیحت کی ہے، کتنے پیارے انداز میں کہا ہے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ کبھی کہا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز کو قائم کر۔ کبھی کہا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف، بھلائیوں کا حکم کر۔
وانہ عن المنکر، برائیوں سے روک دے، واصبر علی ما اصابک، اور تو اس تمام چیزوں پر، ان برائیوں پر، ان پریشانیوں پر، ان تکلیفوں پر صبر کر جو تیرے اوپر آتی ہیں۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اس لیے کہ یہ چند کام جو ہم نے بتلائے ہیں یہ تمام کام بڑے بڑے اہم کاموں میں سے۔ اور پھر کہا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور تو لوگوں سے جب مل تو اپنی پیشانی کو سکوڑ کر مت مل، پیشانی پر بل نہیں آنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دو بھائی مسکرا کر ملتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کی بخشش کر دیا کرتا ہے۔ قرآن کا اسلوب تو دیکھیے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور تو زمین پر اکڑ کر مت چل۔ ایک جگہ بتلایا گیا اگر تم زمین پر اکڑ کر چلو گے تو کیا تم اس اکڑ کی وجہ سے پہاڑ کی بلندی کو پا سکتے ہو؟ کیا تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو؟ جب نہیں کر سکتے تو کیوں اکڑ کر چل رہے ہو؟ اسی طریقے سے وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھ، اپنی آواز کے اندر نرمی رکھ۔ اکڑ کر بولنا، بہت زیادہ چلا کر بولنا، یہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے، حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کی نصیحت کے خلاف ہے۔ اور آگے یہ کہا فَإِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ اس لیے کہ آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہوتی ہے، اس لیے اپنی آواز کو پست رکھو، پتہ یہ چلے کہ کسی گدھے کی آواز نہیں، کسی انسان کی آواز ہے۔ قرآن کا اسلوب تو دیکھیے، قرآن کا انداز تو دیکھیے۔ اگر ہم کچھ پڑھیں گے، کچھ سیکھیں گے اور پھر عمل کریں گے، واقعی ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ قرآن کریم کا حق ہے جو قرآن کریم کے بارے میں علماء نے لکھا۔ اگر ہم قرآن کو نہ تو پڑھ رہے ہیں، نہ سمجھ رہے ہیں، نہ ہم عمل کر رہے ہیں، تو مجھے بتلائیے کہ ہم کیسے قرآن پر عمل کرنے والے، کیسے قرآن کو ماننے والے؟ آج ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہمارا نوجوان شراب پیتا ہے۔ آج کا سروے یہ ہے کہ سب سے زیادہ شراب مسلم نوجوان پیتا ہے۔ کیا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ شراب حرام ہے، قرآن کہتا ہے شراب کے اندر نفع تو ہے لیکن بہت کم ہے، نقصان زیادہ ہے، عقل خراب ہو جاتی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن آج ہمارا نوجوان قرآن کے حکموں کے خلاف عمل کرتے ہوئے شراب کے اڈوں پہ لائن لگائے ہوا ہے۔ آج ہم قرآن کو مانتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، چوری کرتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، زنا کرتے ہیں۔ مجھے بتلایا جائے کہ آج ہم قرآن کو ماننے والے ہیں اور قرآن کے حکموں پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، قرآن کو سینے سے لگانے والے ہیں، اور قرآن کے کس حکم پر ہم عمل کرنے والے ہیں؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ قرآن کے 4 حق ہم نے بتلائے اور چاروں حق بھی کسی طریقے سے ہم سے ادا نہیں ہوتے۔ 5واں حق جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے تبلیغ قرآن۔ قرآن کریم جس طریقے سے ہم ایمان لائے، قرآن کریم کو سیکھا، قرآن کریم کو سمجھا، قرآن کریم پر عمل کیا، پھر اسی طریقے سے دوسرے کو پھیلانا ہے۔ اگر ہم سیکھ گئے ہیں تو ہم کسی کو سکھا بھی سکتے ہیں۔ کچھ ہمیں کوئی قرآن کریم کی تفسیر معلوم ہے، کسی سورت کا ترجمہ معلوم ہے، ہم دوسرے کو سکھا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں۔ ہم کسی کو بیٹھ کر سورہ فاتحہ صحیح کرا سکتے ہیں۔ اگر ہم اتنا نہیں کر سکتے تو کم سے کم قرآن کریم کا جو اشاعت کرنے والے ہیں، تبلیغ کرنے والے ہیں، ان کی مدد تو کر سکتے ہیں۔ مدد یہ بھی شامل ہے کہ ہم نہیں پڑھے، ہم اپنی اولاد کو تو پڑھا سکتے ہیں، ہم اپنے اعزاء اقربا کو تو مدرسے میں داخل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے تو ہم ان کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے اپنی رقم تو دے سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ہم ادارے قائم کر کے دوسروں کو پڑھانے کے لیے بٹھا سکتے ہیں کہ آپ رقم میری رہے گی، آپ پڑھائیے، آپ قرآن کی تبلیغ میں اپنے آپ کو لگائیے، کچھ میرا بھی حصہ مال کے اعتبار سے لگا لیجیے۔ یہ سب تبلیغ قرآن میں آتا ہے، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کسی بھی حق میں پورے نہیں اترتے۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ کوئی بچہ غریب ہے، کوئی بچہ ایسا ہے جو اپنے کالج کی، اپنے پڑھنے پڑھانے کی فیس ادا نہیں کر سکتا، تو کیا ہم ایک بچے کی ذمہ داری نہیں لے سکتے کہ ہم کسی طریقے سے جتنی بھی ہم سے کوشش ہونی چاہیے ہم نہیں کر سکے، لہذا یہ مال کے اعتبار سے ہم اس بچے کی کفالت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس بچے کی جتنی فیس لگے گی، جتنا خرچہ پڑھائی میں آئے گا، قرآن سیکھنے اور سکھانے میں آئے گا، ہم اپنی جیب سے دینے کے لیے تیار ہیں۔ کیا یہ حق تبلیغ قرآن میں نہیں آتا؟ لیکن
نہ تو ہمارا ایمان اتنا پکا، نہ تو ہم قرآن سیکھنے پر آمادہ ہیں، نہ ہم قرآن سمجھنے پر آمادہ ہیں، اور نہ ہی ہم قرآن پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، اور نہ ہی ہم قرآن کریم کی تبلیغ کرنے والوں کی مدد اور تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنے دیجئے کہ آج بھی ہم یہ پانچوں حقوق اپنی زندگی کے اندر لے آئیں تو یقیناً ہم قرآن کے عمل کرنے والے کہلائیں گے، قرآن کے حقوق کی ادائیگی کرنے والے کہلائیں گے۔ اور اگر ان حقوق کو چھوڑ دیں گے تو ہمارا دعویٰ کہ ہم حامل قرآن ہیں، ہمارا دعویٰ کہ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، ہمارا دعویٰ کہ ہم قرآن کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، یہ جھوٹا ہوگا، جھوٹا ہوگا، جھوٹا ہوگا۔ اس لیے کہ آج قرآن کریم ہمارے لیے آیا تھا، آج ہم اس کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ آج ہمارے پاس ہر چیز کے لیے ٹائم ہے۔ ہم ڈاکٹر صاحب ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن نہیں ہے، ہم انجینئر صاحب ہیں، ہم سمجھتے ہیں قرآن ہمارے لیے نہیں ہے، ہم کسی بھی راستے میں رہنے والے ہوں، کسی بھی میدان میں کام کرنے والے ہوں، قرآن تو بس مدرسے والوں کا کام ہے، قرآن تو بس مؤذن اور امام کا کام ہے، قرآن تو بس طالب علموں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ نہیں بھائیو، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کریم پر ایمان بھی لائے، قرآن کریم کو پڑھنا اور پڑھانا بھی سیکھے، قرآن کریم کو سمجھے کہ اللہ رب العزت والجلال اس قرآن کے اندر کیا ہمیں حکم دیتا ہے، اور قرآن کریم کے مطابق عمل بھی کرے، اور قرآن کریم کی تبلیغ خواہ وہ کسی بھی لائن سے ہو رہی ہو اس میں تعاون کرے۔ یہ تمام حقوق پر اگر ہم عمل کریں گے تو واقعی ہم قرآن کے حامل کہلائیں گے، قرآن کے ماننے والے کہلائیں گے، قرآن کے حقوق کو ادا کرنے والے کہلائیں گے۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ ان پانچوں حقوق کو دل سے لگا کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا